بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے پروگرام شروع کیا ہے اور انشاءاللہ العزیز پاکستان زندہ باد تک یہ جاری رہے گا۔ بات یہ ہے کہ کافی دنوں سے الیکشن کی گہما گہمی تو شروع ہوئی ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھی الیکشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے مطلب ہے کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ جس میں الیکشن ہو سکے، معاشی طور پر بھی اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی الیکشن کی جو باتیں ہیں وہ مختلف آراء ہیں، کسی کی رائے کچھ ہے، کسی کی رائے کچھ ہے۔ لیکن میرا جو آج کا ولاگ بنانے کا جو مقصد تھا وہ ہے یہ کمر توڑ مہنگائی۔ تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں نے حکومت کر کے دیکھ لیا ہے، ایون کہ پی ٹی آئی نے بھی حصہ لے لیا ہے، اور باقی صرف طاہر القادری اور مرحوم خادم رضوی صاحب کی پارٹی رہ گئی ہیں۔ اور مجھے بھی نہیں لگتا کہ ان کے بس کی بات ہو حکومت کو چلانا، کیونکہ ایک پوری ٹیم ورک ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ ٹیم ورک پورا کام نہ کرے تو یہ حکومت کو چلانا پاکستان میں بہت مشکل ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت بہت معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اقتصادی مسائل ہیں۔ تو میں اپنے ویور سے یہ بھی کہوں گا کہ بھی آخر میں مجھے کمنٹ میں مشورہ بھی ضرور دیں کہ اپنے علاقے کے لیے فلاح و بہبود کے لیے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، جو کیونکہ اگر الیکشن 8 فروری کو ہوتے ہیں فرض کریں، کیونکہ فی الحال تو کنفرم نہیں ہے، لیکن کنفرم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنی گہما گہمی نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کے حالات گورنمنٹ کو پتہ ہوتا ہے۔ گورنمنٹ جس وقت چاہے قانون کے مطابق الیکشن کروا سکتی ہے۔ فی الحال ڈیٹ 8 فروری ہی ہے، اور سنا ہے کہ یعنی کہ دسمبر آ گیا ہے، آج 1 دسمبر ہو گیا ہے، نئے سال کا آخری مہینہ ہے، اور اسی مہینے کے آخری ہفتے میں یہ گہما گہمی شروع ہو جائے گی۔ تو تمام دوستوں سے ایک تو التماس ہے کہ اپنے حلقے کے جو مسائل ہیں وہ آنے والے امیدوار سے لازمی اس کے سامنے رکھیں۔ دوسری بات، اجتماعی طور پر فلسطین کے لیے دعا کریں کہ فلسطین کے نہتے مسلمان بے یار و مددگار شہید ہو رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جانیں دے رہے ہیں۔ کل کو تمام مسلمانوں سے پوچھا جائے گا روز قیامت کہ تم نے کیوں نہیں ان کے لیے جہاد کیا تھا۔ تو یہ ملے جلے ٹاپک جو ہیں ہر وقت ذہن میں گھومتے رہتے ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا، مسلمانوں کو کیا بنے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ مگر انسان کے لیے کچھ کرنے کے لیے یہ بھی حکم ہے، لیس الانسان الا ما سعی۔ تو پاکستان کی بدلتی ہوئی صورتحال، سیاسی پارٹیاں اپنی جگہ، لیکن میرا جو آج کا ولاگ ہے صرف اور صرف ہے مہنگائی ختم کرو۔ جب مہنگائی ختم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی، چیزیں سستی ہوگی، کسان سے لے کر تاجر تک سب خوشحال ہوں گے، تو ملک میں تمام بحران اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہر ملک میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جہاں معیشت مضبوط ہے تو وہاں ہر چیز مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایون کہ خاندان کے رشتے بھی ہوں وہ بھی معیشت کے ساتھ جڑ چکے ہیں آج کل۔ اگر آپ کے پاس آپ کی معیشت مضبوط ہے، آپ کے پاس کچھ ہے تو رشتہ دار ہیں، وگرنہ یہ آج کل ٹرینڈ بن چکا ہے جسے آج کل سٹیٹس کو کہتے ہیں۔ تو خیر ان باتوں سے تو ہر کسی کا اپنا ایک خیال ہوتا ہے۔ میرا جو آج کا ولاگ کا مقصد ہے وہ بارہا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مہنگائی ختم کرو، کرپشن مکاؤ مہم۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ضلع مظفر گڑھ کے جمشید دستی نے
صوبہ سرائیکستان اور کرپشن مقاوم مہم، یہ دونوں چیزوں پر بات چیت کی تھی، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ملے۔ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، پس پردہ کون لوگ ہیں جو اس کو رکاوٹ کر رہے ہیں۔ صوبہ سرائیکستان اور جو مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور ہے اس کو ضلع بنوانے میں جو حائل ہیں، رکاوٹیں، وہ کون ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ملک کا بھی حامی ناصر ہو، مسلمانوں کا بھی حامی ناصر ہو۔ میڈیا کے حوالے سے بات چیت کی جائے تو آج کل پیڈ نیوز ہو چکے ہیں۔ جس چینل سے بھی دیکھو ایک ادارے کو اعلامیہ ملتا ہے، اسی کے مطابق ان کے اینکر، ان کے پروڈیوسر، ان کے نمائندے، ان کے رپورٹر، ان کے بیورو چیف اسی پر بات کرتے ہیں۔ تو دوسری اہم بات جو تھی وہ یہ ہے کہ ملک میں بڑھتے ہوئے جرائم، حالیہ دنوں میں جو بھی آپریشن جاری ہے کچے کے علاقے میں، رحیم یار خان، مظفر گڑھ، راجن پور اور کوٹ سبزل، سندھ کی جو بارڈر شروع ہوتا ہے، اور سندھ کے کچے کے علاقے میں، یہاں پر کافی پولیس کے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کافی پولیس والے شہید ہوئے ہیں۔ پولیس کی قربانیاں رائے گاں تو نہیں جائیں گی، لیکن کچھ لوگ پولیس کو غلط کہتے ہیں۔ ہوں گے، ہر محکمے میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، لیکن جن کے لاختے جگر چلے گئے ہیں وہ ان کو پتہ ہوگا ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، یہ بھی ذرا سوچنا چاہیے۔ لیکن جو ڈاکو سرعام یہ ویڈیو وائرل کرتے ہیں ان تک کیوں نہیں پہنچا جا سکتا کہ جدید ترین ٹیکنالوجی، یہ جدید ترین ٹیکنالوجی کا لفظ میں روزانہ سنتا ہوں۔ یہ لفظ تقریباً دن میں 7 بار سنا جاتا ہے کہ وہاں جگہ مرڈر ہوئی، وہاں ڈکیتی ہوئی، وہاں راہزنی ہوئی، وہاں پر سوئسائڈ ہوا، تو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ پولیس نے 2 گھنٹوں کے اندر اندر مجرم کو گرفتار کر لیا، ٹریس کر لیا۔ تو یہ جدید ترین ٹیکنالوجی کیوں نہیں پہنچ سکتی وہاں جہاں پر آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کچھ کچے کے لوگ کے 2-4 بدماش ڈاکو جن کے پاس راکٹ لانچر اور LMG ساتھ رکھی ہوئی تھیں اور پولیس کو وارننگ دے رہے تھے اور اپنے دشمنوں کو وارننگ دے رہے تھے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم نے ایسا ہی کرنا ہے ملک میں، ہم آپ کو آپ کی کاشتہ فصل کماد نہیں اٹھانے دیں گے، ہمارا حصہ پہلے ادا کرو۔ تو آرمی کو ہر جگہ بلایا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک دفعہ نواز شریف وزیر اعظم تھے، اس وقت انہوں نے پورے پاکستان کا، خصوصاً سندھ کے کچے کے علاقے کا آپریشن کروایا تھا، جس میں کچھ تو بے گناہ مارے گئے تھے، لیکن کافی حد تک جرائم میں کمی اس لیے آ گئی تھی کہ کچھ ڈاکو تو ملک سے فرار ہو گئے تھے، اکثریت ڈکیت جو پکڑے گئے تھے کچھ مارے گئے تھے اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے، پولیس مقابلے ہوئے، پولیس کی قربانیاں ہوئیں۔ تو یہ تمام تر حالات پاکستان میں اس وقت عروج پر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ پاکستان ترقی کرے اور امن کا گہوارہ بنے۔ اللہ حافظ۔ اچھا، ایک بات جو رہ گئی تھی، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر نے یہ بات کہی ہے کہ 25 دسمبر کو 25 دسمبر کو 8 فروری کو ہونے والے متوقع جنرل الیکشن کا مکمل شیڈول جاری کر دیا جائے گا۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی الیکشن کروانے جا رہے ہیں، اور اس میں کتنی پارٹیاں حصہ لیں گی، کون کون سی اہل ہوں گی، نااہل ہوں گی، کیونکہ PTI کا انٹر پارٹی الیکشن ابھی تک نہیں ہوا، اور کچھ جماعتیں جوڑ توڑ کا زور لگا رہی ہیں، کیونکہ 2-4 اہم ترین
جو برج ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، اور اس سے 6 گنا زیادہ 10 گنا زیادہ نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں پنجاب سے، بلوچستان سے۔ تو کے پی کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے میاں صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے، اور زرداری صاحب کی ملاقات ہونا بھی باقی ہے۔ تو متوقع الیکشن میں نتائج کچھ اس طرح میرے مطابق، ذہن کے مطابق، جو اگر حکومت بنی جو بھی، تو وہ مخلوط حکومت نظر آتی ہے، کیونکہ سب پارٹیوں کا اپنا اپنا ایک اعلامیہ ہے۔ زرداری صاحب نے اپنے بیٹے بلاول بھٹو صاحب کا وزیر خارجہ کو کم عمر ترین وزیر اعظم کا لقب ابھی سے دے دیا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے 2 آپشن رکھی ہیں، یا تو وہ خود وزیر اعظم بنائیں گے یا اپنی بیٹی مریم نواز کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ تو اس کے علاوہ نوجوان نسل جو ہے پورے پاکستان کی، تو وہ ابھی تک عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو الیکشن جتنے بھی ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، اس میں نوجوان نسل کا کلیدی کردار ہے، اس کے بغیر الیکشن ناممکن ہوتا ہے۔ یا تو پھر کاسٹنگ کی ریشو بہت کم ہوتی ہے، تو عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کا ناصر ہو، اور امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف اور من جملہ تمام متعلقہ ادارہ جات جو الیکشن کے متعلق ہیں، وہ شفاف الیکشن کرانے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے دعا کریں، اور جاتے ہوئے ایک پیغام دوبارہ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔